بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکما کیا کہتے ہیں، عرفا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کائنات میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خیر کے علاوہ اس کائنات میں کچھ۔ شر کہاں سے پھر آتا ہے؟ شر آتا ہے انسان کے سوء اختیار سے۔ خالق تو ایک ہی ہے نا، جو لوگ خالق پر یقین رکھتے ہیں تو خالق تو ایک ہی ہے۔ وہ خالق جو ایک ہے وہ سر بسر خیر ہے، اور جب وہ خود سر بسر خیر ہے تو اس نے جو کچھ خلق کیا وہ بھی سر بسر خیر۔ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم کوئی ایسی شے خلق کرے کہ جس میں شر ہو۔ بہت اہم ہے، توحید سے متعلق بھی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی شے خلق کرے جو موجب شر ہو، جو باعث شر ہو، جس میں شر چھپا ہوا ہو۔ شر آتا ہے صرف اور صرف انسان کے سوء اختیار سے۔ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ارادے کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جب غلط استعمال کرتا ہے تو شر وجود میں آتا ہے۔ اور وہ پروردگار اتنا عظیم ہے اور ایسا رحمان اور ایسا رحیم اور ایسا کریم ہے اور ایسا مدبر ہے کہ جو انسان اپنے سوء تدبر اور سوء اختیار سے شر پیدا کر دیتا ہے اس میں سے بھی اللہ خیر کی راہیں نکال دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا وہ مشہور مثل، آج بھی دہرا دیتا ہوں، یہ جو کہا گیا ہے شاعر نے کہا، اور وہ اس کا ایک مصرع جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا کہ دشمن سبب خیر گر خدا خواہد۔ اگر خدا چاہے تو دشمن سبب خیر ہوتا ہے۔ تو یہ ہر مسئلے میں انسان اپنے سوء تدبر سے، سوء اختیار سے، سوء انتظام سے شر پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں شر کو ثبات و دوام نہیں ہے، وہ اس شر سے بھی خیر کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اعتقادات کو مضبوط و مستحکم و شفاف رکھیے گا کہ ذرا سا بھی اعتقادات میں خلل آیا تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ بحث بہت سنگین ہے، بحث بہت سنگین ہے، مگر بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ عرض کر سکوں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کی پر یقین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے عملی مثال دے کے آگے بڑھوں۔ خدا، وحی اور دین اور شریعت، جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ ہر شخص کا ذوق اور مزاج دوسرے سے مختلف ہے یا نہیں ہے؟ ہر دو افراد کے ذوق مختلف ہیں۔ دو سگے بھائی ہوتے ہیں، جڑواں بھائی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ذوق میں، ان کے مزاج میں، ان کی پسند میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کو سبز رنگ پسند ہے تو ایک کو سرخ پسند ہے، ایک کو شیرینی پسند ہے تو ایک کو شیرینی پسند نہیں ہے۔ کسی کو سردی کے موسم میں زیادہ لطف آتا ہے، کسی کو گرمی کے موسم میں لطف آتا ہے، ذوق مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ذوق و مزاج ہر مسئلے میں ہے۔ نظافت، کوئی صاحب 3 بار ہاتھ دھوئیں تب اطمینان ہوتا ہے کہ ہم پاک ہوئے، کوئی صاحب 1 بار ہاتھ دھویا اطمینان ہو گیا کہ پاک ہو گئے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟
اگر ہر انسان کے ذوق کو ہی معیار بنا لیا جائے تو وہ جس نے سوچا کہ 3 بار سے کم میں پاک نہیں ہوتا، وہ جو اس نے سوچا سمجھا کہ 1 بار میں پاک ہو جائیں گے، وہ اس کو ہمیشہ نجس سمجھتا رہے گا. اور جب نجس سمجھے گا تو پھر گھر میں یا معاشرے میں امن اور چین رہے گا یا بے امنی اور بے چینی؟ جہاں ان کو دیکھا کہ نہیں دور ہو ہم سے، یا کم سے کم خود ہی دامن سمیٹ کے دور چلے گئے. تیسرا پوچھے گا بھئی آپ ان سے گریزاں کیوں گئے؟ وہ نجس ہے. ہم نے خود دیکھا تھا، بس 1 بار اس نے ہاتھ دھویا، وہ تو نجس ہے. اب یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی. اگر انسانوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ خیر و شر کا فیصلہ آپ کریں، گڈ کا فیصلہ آپ کریں، ایول کا فیصلہ آپ کریں، طہارت کا فیصلہ آپ کریں، نجاست کا فیصلہ آپ کریں، تو کبھی کوئی فیصلہ ہو پائے گا؟ نہ صرف یہ کہ فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ زندگی میں کبھی صلح، امن اور چین کا راستہ بھی نہیں بنے گا. ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے اتنے وجوہ سامنے ہوں گے کہ نہ پوچھئے. ایک دوسرے سے گریزاں ہوگا، ایک دوسرے سے نفرت کرے گا، ایک دوسرے کو گندا سمجھے گا، نجس سمجھے گا. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک معیار ہو جو سب کو مطمئن کر سکے کہ 1 بار یا 2 بار آپ نے دھو لیا تو آپ پاک ہیں. جو وسواسی ہے اسے بھی سمجھائے کہ یہ 3 بار اور 4 بار اور 5 بار اور 10 بار دھونا ضروری نہیں ہے، اور جو کمتر دھو رہا ہے اس کو بھی سمجھائے کہ یہ 1 بار کافی نہیں ہے، 2 بار دھو لیجئے، انشاءاللہ آپ پاک ہو جائیں گے. جب اس طرح ایک نظام ہوگا، ایک معیار ہوگا، اور وہ معیار کسی اساس پر ہوگا، تو تمام دنیا والوں کے لیے حق کا معیار بھی ہوگا، خیر کا معیار بھی ہوگا، اور جسے آپ کہتے ہیں گڈ کا معیار بھی ہوگا. ورنہ نہیں ہو سکتا. واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ کہنا کہ صاحب ہم جی لیں گے بغیر خدا کے، ہم جی لیں گے بغیر دین کے، نہیں جی سکتے بغیر دین کے. اس لیے کہ پھر دنیا میں مختلف نظریات ہیں. خیر و شر یا اچھے اور برے کے معیار کے لیے آپ کمیونزم کے جو لوگ قائل ہیں، کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں، ان کے جو ویلیوز ہیں، ان کی جو ایتھکس ہے، ان کے جو قوانین ہیں وہ سامنے رکھیں. اور جو کیپٹلزم ہے ان کی جو ایتھکس ہے، ان کے جو ویلیوز ہیں، ان کے جو مورلز ہیں، ان کے جو پیٹرنز ہیں، اسے سامنے رکھیں. کبھی اتفاق ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی فکر اور انسانی مزاج و انسان کی بنائی ہوئی آئیڈیالوجی کبھی بھی انسانوں ہی کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دین اختیار نہ کیا جائے جو خالق انسان نے بھیجا ہے. تو یہ نعرے نہ لگائیے کہ ہم گڈ وداؤٹ گاڈ اس پہ جی لیں گے. گڈ وداؤٹ گاڈ کے بعد گڈ رہ ہی نہیں جائے گا. یہ مغالطہ ہے. آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ یہ گڈ ہے یا ایول ہے، یہ خیر ہے یا شر ہے. مطمئن رہیں. اس لیے کہیں نہ کہیں آپ کو عملی زندگی میں، روز مرہ کی عملی زندگی میں ضرورت پیش آئے گی اللہ کی. اور جب اللہ پر یقین پیدا ہو جائے گا، اللہ پہ یقین پیدا کرنے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنی عقل پہ یقین رکھنا چاہیے اور اپنی عقل کی حفاظت کرنی چاہیے.